الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی مختصر ہم دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا سبق پڑھیں گے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں فعل واحد مذکر یا مؤنث دونوں آ سکتا ہے، تو وہ کون کون سی ہیں؟ فاعل اسم ظاہر اور عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی نہیں، عاقل کی جمع مکسر ہو، تو آپ صیغہ جو اسم ظاہر سے پہلے ہوگا وہ واحد مذکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے طلب الرجال اور طلبت الرجال۔ اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ فاعل اسم ظاہر اور اسم جمع ہو، یعنی اس کے اندر اسم تو واحد ہو لیکن اس کے اندر جمع کا مفہوم موجود ہو، جیسے غلب القوم۔ القوم جو ہے واحد اسم ہے، اس کا تثنیہ بنانا چاہیں تو تثنیہ بنا سکتے ہیں، یعنی تثنیہ ہم کیا بنائیں گے اس کا؟ قومانی، القومانی۔ اچھا، اس کا جمع کیا بنے گا؟ الاقوام۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جب کیفیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ اسم واحد ہے، اس کا تثنیہ بھی بن سکتا ہے اور اس کا جمع بھی بن سکتا ہے، لیکن واحد اسم ہوتے ہوئے بھی جمع کا مفہوم اس کے اندر موجود ہے۔ قوم ایک پوری کی پوری ایک جو ہے ایک جو قوم ہوتی ہے اس کے زیادہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور 2 قومیں جو ہوں گی 2 زیادہ لوگوں کا مجموعہ، اور اس سے زیادہ قومیں وہ زیادہ لوگوں کے مجموعے الگ الگ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک قوم، ایک لفظ کے اندر قوم کا مفہوم ہے جس کے اندر جمع کا مفہوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس سے پہلے ہم فعل کا جو صیغہ استعمال کریں گے وہ واحد مذکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ غلب القوم، غلبت القوم۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فاعل اسم ظاہر اور مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، تو ایسی صورت میں بھی جو فعل کا صیغہ ہے وہ واحد مذکر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور واحد مؤنث کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس۔ اچھا جی، اس کے بعد پہلے کام کے لیے فعل صیغہ واحد اور دوسرے کام کے لیے فعل کی مناسبت سے آتا ہے، یعنی جو اس میں ظاہر ہے اس کی مناسبت سے جو ہے اپنا فاعل کی مناسبت سے جو ہے فعل آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ وہ اب آپ کے سامنے آ گیا۔ جلس الرجل واکل، یعنی 2 افعال جس جملے کے اندر استعمال ہوں اس کے اندر جو بعد میں آنے والا، یعنی اس میں ظاہر فاعل کے بعد میں آنے والا جو فعل ہے وہ اس کی عدد کے اعتبار سے بھی اس کے مطابق ہوگا۔ جیسے اب یہاں پہ اس میں ظاہر جو ہے واحد ہے تو اس کے بعد جو صیغہ آیا ہے وہ بھی واحد کا آیا ہے، شروع میں تو ویسے ہی واحد کا ہوتا ہے۔ جلس الرجال واکل، آدمی اپنا جلس الرجل واکل، آدمی بیٹھا یا مرد بیٹھا، واکل اور اس نے کھایا، لیکن آگے والا جو اس میں ظاہر ہے یہ تثنیہ ہے۔ جلس الرجلان واکل، 2 آدمی بیٹھے، واکلا اور ان دونوں نے کھایا۔ اب یہاں پہ اکلا نہیں لکھا، ہم نے کیا لکھا ہے؟ اکلا، یعنی تثنیہ کا مفہوم آیا ہے۔ اب جب کہ دیکھیں پہلے بھی تو ایک فعل ہے نا، یہاں پہ جب پہلے فعل آتا ہے اس میں ظاہر سے پہلے تو وہ واحد کا صیغہ آتا ہے، مذکر ہو اس میں ظاہر تو مذکر کا صیغہ آتا ہے اور مؤنث ہو تو صیغہ جو ہے مؤنث کا آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے تیسری قسم، وہ کیا ہے؟ تیسری مثال جلس الرجال واکلوا، دیکھیں بعد میں آنے والا جو فعل ہے یعنی اس میں ظاہر
اب آپ جو واضح بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ کیا ہے، اگر اس میں ظاہر کے بعد اگر فیل آئے گا تو وہ عدد کے اعتبار سے بھی اس میں ظاہر کے مطابق ہوگا. اگر اس میں ظاہر واحد ہوگا تو اس کے بعد میں آنے والا فیل بھی واحد ہوگا. اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہوگا تو اس کے بعد میں آنے والا جو فیل ہے وہ بھی تثنیہ ہوگا. اگر اس میں ظاہر جمع ہوگا تو اس کے بعد میں آنے والا فیل بھی جمع ہوگا. تو اب یہاں پہ ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے پہلے ہم جو فیل کا صیغہ ہے وہ واحد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا واحد مذکر بھی کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں الرجال جو ہے یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس سے پہلے جلسہ کی بجائے ہم جلست بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو پڑھیں گے کیسے، جلست الرجال واکلوا، آدمی بیٹھے، واکلوا اور ان سب نے کھایا اور انہوں نے کھایا. اس کے بعد ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی کی قسمیں پڑھی تھیں. وہ کیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعل لازم ہوتا ہے وہ اپنے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. فعل لازم اپنے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور فعل متعدی جو ہے دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کی مثال سن لیں، جلسہ وہ ایک مذکر بیٹھا، بیٹھنا ایک عمل ہے جو اس نے کیا تو اثر انداز خود پر ہوا یعنی خود بیٹھا. جبکہ ضربا، ضربا بھی ایک فعل ہے، ضربا اس نے مارا، مارنا اس کا عمل ہے. اب اس نے مارا صاف ظاہر ہے اس کے لیے دوسرے کا ہونا یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. تو مفعول دوسرا اگر آتا ہے تو اس فعل کو ہم کیا کہیں گے، فعل متعدی، اور جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو وہ فعل لازم کہلاتا ہے. جہاں پہ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی فعل ہے ایسا آتا ہے جس کا اثر اس پہ خود پہ پڑتا ہے، جیسے اکلا تھا، اکلا بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، اس نے کھایا. اب کھانا کھانا اس کا جو ہے وہ ہے یعنی اس کا عمل ہے، اس کا جو ہے فعل ہے، اس کا کام ہے کھانا کھانا. لیکن کھانے والا بھی تو وہ خود ہے نا، اثر اس کا اس کے اپنے اوپر ہو رہا ہے. جبکہ ضربا جو ہے یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا اثر دوسرے پر ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ناصرہ، ناصرہ جو ہے فلاں شخص نے مدد کی، ٹھیک ہے، اس ایک مذکر نے مدد کی. اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کی جاتی ہے نا، اپنی مدد تو نہیں کی جاتی. تو اسی طرح جو ایسے افعال اپنی بھی انسان کر سکتا ہے، یعنی مدد انسان کرنا چاہے اپنی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اس کے لیے اگر ہم مفعول لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں بہرحال. تو ضربا کے لیے مفعول چاہیے جسے مارا گیا، اور ناصرہ کے لیے بھی مفعول چاہیے جس کی مدد کی گئی. تو جس فعل کو جو ہے مفعول کی ضرورت پڑتی ہو، آپ معنی جب دیکھیں گے تو اس وقت واضح ہو جائے گا. تو وہ فعل فعل متعدی کہلاتا ہے، اور جس فعل کو مفعول کی ضرورت نہ پڑتی ہو وہ فعل فعل لازم کہلاتا ہے. لیں جی، ہماری یہ لمبی تفصیل مکمل ہوئی. ایک منٹ، اس کے اندر مجھے اسے جو ہے سیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بالکل ہی بگڑی پڑی ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل، اس کی خود کی بات ہے نا، دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوا تو اسے ہم کیا کہیں گے، فعل لازم. اس کا کام لازم ہے جو اس کے اپنے اوپر اثر انداز ہوا ہے. اچھا جی،
یہ تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خراب ہوئی پڑی ہے. چلیں ابھی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. دیکھیں جی. طلب المعلم الصالح طالبا مجتہدا. اوپر کیا ہے؟ طلب المعلم طالبا. طلبا جو ہے فعل ہے، اور اس کے بعد المعلم طالبا، یہاں پہ یہ المعلم فعل ہے اور طالبا مفعول ہے. تو استاد نے بلایا کسے؟ طالب علم کو. بلانے والا فاعل اور جسے بلایا گیا وہ مفعول. اسی طرح طلب المعلم، استاد نے بلایا الصالح. صالح کیا ہے؟ صفت ہے. طلب المعلم الصالح. اب یہ جو الصالح ہے یہ صفت ہے کس کی؟ المعلم کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کے اندر ہم اب مرکبات استعمال کرنے لگے. وہ کیا ہے؟ طلب المعلم الصالح. المعلم الصالح یہ ایک مرکب ہے جو کہ مرکب توصیف ہے. اسی طرح طالباً مجتہداً یہ ایک مرکب ہے جو کہ مرکب توصیف ہے. مجتہداً اس کی صفت ہے اور طالباً موصوف ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب دوبارہ سنیں ذرا. طلب المعلم الصالح، نیک استاد نے، نیک معلم نے بلایا، طلب کیا، طالباً مجتہداً محنتی طالب علم کو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ضربت طالب الولد، طالب نے مارا، یعنی طالب علم نے مارا والدہ لڑکے کو. نہیں، ضربت طالب الولد. الطالب جو ہے فاعل ہے، الولد جو ہے مفعول ہے. تو ضربت طالب الولد، طالب نے مارا یعنی طالب علم نے مارا الولد لڑکے کو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ منصوب ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے. جو طالب ہے یہ رفع کی حالت میں ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فاعل یہ ہے. اور فعل کیا ہے؟ ضربہ. جب فاعل اس میں ظاہر کے طور پر آئے تو پھر فعل جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کام کا نام دیتا ہے، اس کے اندر وہ یا اس کا معنی نہیں ہوتا. ضربت، ضربت طالب الولد، طالب علم نے لڑکے کو مارا. اسی طرح ضرب طالب المدرسہ. اب دیکھیں، اب طالب المدرسہ کیا ہے؟ المدرستی، یہ جر کی حالت میں ہے نا، اور اس سے پہلے جو اسم ہے اس کے نہ شروع میں ال ہے اور نہ ہی آخر میں تنوین ہے. تو یہ کون سے مرکب کی نشانی پوری ہو رہی ہے دو اسماء کے ساتھ؟ یہ اب آپ نے بتانی ہے. اسی طرح والد الحیراتی، یہاں پہ بھی یہ مرکب بھی الگ ہے، لیکن پہلے مرکب کا آپ پہلے بتائیں. اضافی، ماشاء اللہ. ہاں. تو طالب المدرستی، یہاں پہ مدرسے کا طالب علم، اس کا مطلب کیا ہے؟ المدرستی جو ہے مضاف الیہ ہے اور طالب جو ہے مضاف. اسی طرح والد الحیراتی، دیکھیں شروع میں ال نہیں آخر میں تنوین نہیں، تو یہ مضاف اور اس کے بعد مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اچھا، یہ جو مضاف ہے یہ رفع کی حالت میں ہے طالب والا، اور یہ جو بعد میں آنے والا مضاف ہے یہ نصب کی حالت میں ہے. اس کا مطلب جو بعد میں آنے والا نصب کی حالت میں ہے یہ مفعول کے طور پر آیا ہے، اور جو پہلا مرکب ہے وہ فاعل کے طور پر آیا ہے. اب ہم دیکھیں، ترجمہ کرتے ہیں. مدرسے کے طالب علم نے ضربا مارا، کس کو؟ والد الحیراتی، محلے کے لڑکے کو. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دونوں مرکب ہیں یہ مرکبات ہیں مرکب اضافی. اوپر ہم نے دو مرکبات پڑھے ہیں مرکب توصیفی کے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے ہماری
اب جو ہے کیفیت سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے اب مرکبات بھی الحمدللہ اس میں شامل کرنا شروع کر دی ہیں، کس میں؟ جملہ فعلیہ میں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے وہ چیز بڑھتی ہے نا، ایک چیز فعل ہی آیا ہے جو کہ الگ سے ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن جو پہلے پڑھا ہوا ہے وہ اب اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نوٹ کرنے والی بات، فاعل اور مفعول مفرد اسم ہیں جو مضاف اور موصوف کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فاعل بھی مضاف بن سکتا ہے اور مفعول بھی مضاف بن سکتا ہے، فاعل بھی موصوف بن سکتا ہے اور مفعول بھی موصوف بن سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، فاعل مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے، اور فاعل جو ہے اسی طرح مفعول بھی مبتدا بن سکتا ہے اور مفعول خبر بھی بن سکتا ہے، اور موصوف جو ہے صفت بھی بن سکتا ہے اور موصوف نہیں، فاعل اور مفعول دونوں صفت بھی بن سکتے ہیں اور دونوں جو ہے موصوف بھی بن سکتے ہیں۔ بہت لمبی تفصیل ہو گئی ہے شاید۔ اچھا اب آپ دیکھیں چند مثالیں اور آئی ہیں۔ عظیم اللہ نے سچ کہا، صدقہ اس کی مذکر نے سچ کہا، جس نے سچ کہا وہ اس میں ظاہر کے طور پر سامنے ہے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، العظیم، دیکھیں یہ العظیم اس کی صفت کے طور پر آئی ہے، صدق اللہ العظیم، عظیم اللہ نے یا بڑے اللہ نے سچ کہا، صدقہ اس نے سچ کہا، کس نے سچ کہا؟ وہ خود موجود ہے، صدق اللہ۔ اب اس کا معنی نہیں لیں گے بلکہ اس سے ہم صرف اور صرف فیل صدق سچ سچ کہنا، اس سے جو ہے ہم مراد لیں گے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، العظیم بڑے۔ اب دیکھیں بڑا جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے، موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم، بڑے اللہ نے یعنی عظیم اللہ نے سچ کہا۔ اسی طرح تیرے رب نے مدد کی، ناصرہ ربو کا، ناصرہ ربو کا، ناصرہ کس نے مدد کی؟ ربو، رب نے۔ دیکھیں رب فاعلی حالت میں ہے اور اس کے بعد جو اس کی ضمیر ہے، جو مفعول ہے اس کی ضمیر آئی ہے، ضمیر جو ہے وہ کا ہے، کا مفعول کے طور پر آیا ہے اس وقت۔ تو جب کا مفعول کے طور پر آیا ہے تو پھر فاعل کون سا ہوگا؟ ربو، ٹھیک ہے جی۔ اور ربو ساتھ میں مضاف بھی ہے، مضاف ہے، اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے، اس لحاظ سے کا جو ہے مجرور کہلائے گا چاہے اس پر زبر بھی ہے۔ نصر ربو کا، تیرے رب نے یا تجھ کے رب نے مدد کی۔ اسی طرح سرقتما، تم دونوں نے چوری کی، قلم حامد، حامد کا قلم، قلم حامد، تم دونوں نے حامد کے قلم کو چرایا یا حامد کا قلم چرایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سرقتما، تم دونوں نے چوری کیا، قلم حامد، حامد کا قلم۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ زید کے بھائی نے تم دونوں کو طلب کیا، قلب کما، تم دونوں کو طلب کیا، کس نے؟ اخو زید۔ دیکھیں اخون کا میں نے آپ کو بتایا تھا مضاف بن کر آئے گا تو وہ اخو بن جائے گا، اور ابن اگر مضاف بن کر آئے گا تو وہ ابو بن جائے گا رفع کی حالت میں۔ تو یہاں پہ یہ اخو ہے، ٹھیک ہے؟ اخو اگر نصب کی حالت میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ اخا، اور جب جر کی حالت میں جائے گا تو یہ بن جائے گا اخی۔ تو یہاں پہ اخو زیدن، زید کا بھائی، اب اخو یہاں پہ رفع کی حالت میں ہے، قلب کما، تم دونوں کو جو ہے طلب کیا، بلایا، اخو زیدن، زید کے بھائی نے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا
کچھ مرد آئے وہ بیٹھے پھر چلے گئے. جاء رجال آئے آدمی. آئے مرد. وجلسوا اور وہ بیٹھے. ثم ذهب پھر وہ چلے گئے. اچھا جی. اس کے بعد ہے ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے زید کے بڑے لڑکے کو مارا. ضرب ولد ابراہیم. دیکھیں جو رفع کی حالت میں ہوگا وہ کیا بنے گا؟ اس وہ بنے گا کیا کہتے ہیں فائل. ٹھیک ہے، فائل اس میں ظاہر. اور یہ جو فائل اس میں ظاہر ہے یہ مضاف بھی ہے. اور اس کے بعد مضاف کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ مضاف کا ہمیں پتہ کیسے چلا؟ ولد ولد ابراہیم. ولد ابراہیم. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہے یہ مضاف ہے. اب ولد کے دیکھیں نہ شروع میں ال ہے نہ آخر میں تنوین ہے. ولد ابراہیم، ابراہیم کا، ابراہیم کے لڑکے نے. ٹھیک ہے، ابراہیم کا لڑکا. الصغیر. اب دیکھیں صغیر صفت کس کی ہے؟ دیکھیں الصغیر را کے اوپر پیش ہے تو یہ صفت ہے جو کہ ولد کی ہے اصل میں. ضرب ولد ابراہیم الصغیر. ابراہیم کے لڑکے نے، ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے. دیکھیں ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے، یہ چھوٹا صفت کس کی ہے؟ ولد کی. اچھا اب یہ چھوٹی صفت اس کی ہے تو اسی کو میچ کر رہی ہے تو پھر اس کے ترجمے سے پہلے صفت کا ترجمہ آئے گا. دیکھیں ابراہیم کا تو پہلے آ گیا نا. ابراہیم کے چھوٹے، اپنا چھوٹے لڑکے نے ضرب مارا ولد زید الکبیر. اب یہاں پہ دیکھیں ولد زید الکبیر. دیکھیں ولدہ کیا ہے؟ یہ ولدہ مفعول کے طور پر کیونکہ منصوب ہے. اب اس کی جو صفت ہے وہ بھی دیکھیں منصوب ہے. ولد زید، جبکہ زید جو ہے مضاف الیہ ہے وہ اپنے درمیان موصوف کی سے اپنے سے درمیان جو ہے مضاف کی صفت نہیں آنے دیتا. معنی بے شک درمیان میں آئے گا. ولد زید الکبیر. اب ذرا دوبارہ سنیں. ضرب ولد ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے نے مارا، ابراہیم کے لڑکے نے مارا. اب وہ ابراہیم کا کون سا لڑکا ہے؟ الصغیر، کیونکہ یہ صفت ہے کس کی؟ لڑکے کی. اب دوبارہ سنیں. ضرب ولد ابراہیم الصغیر، ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے مارا. ولد زید، ولد زید زیدی دل کبیر آئے گا، دل کبیر آئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے تنوین، دال کے نیچے تنوین ہے نا، اس کے بعد حمزہ وصلی آیا ہے. حمزہ وصلی اگر تنوین کے بعد آ جائے تو نون قطنی کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے. ولد زید الکبیر. اپنا ولد، ہاں ٹھیک ہے، ولد زید الکبیر. تو ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ضرب ولد ابراہیم الصغیر، اپنا صغیر ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے مارا ولد زید الکبیر. تو زید کے بڑے لڑکے کو، ٹھیک ہے، ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے زید کے بڑے لڑکے کو مارا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. نزلہ جب جانے لگتا ہے تو عمومی طور پر وہ کھانسی ساتھ تحفے کے طور پر دی جاتا ہے. تو یہ بھی مسائل آج کل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہیں، لیکن ہم نے اپنے کام تو نہیں چھوڑنے ہوتے. آگے دیکھیں جی. حامد اور محمود مدرسے میں آئے اور اپنا سبق پڑھا. اب دیکھیں جاء حامد و محمود، جاء حامد و محمود. حامد اور محمود آئے، آنا ان کا کام ہے.
फिल मदरसती, मदरसे में, वक़रा, और उन दोनों ने पढ़ा, दरसहुमा, अपना सबक। अच्छा जी, अब आप देखें जुमला फेलिया में फाइल, मफूल और जार मजरूर के इस्तेमाल की मिसाल है। सयक़रअ तालिबुल जदीदु, देखें, सयक़रअ तालिबुल जदीदु, अत्तालिबुल जदीदु एक जैसे है ना, इसका मतलब ये मुरक्कब तौसीफी है। अब आप लोग इसका तर्जुमा करें सिर्फ इसी का, अत्तालिबुल जदीदु। जी, सकरू कहाँ पे आया? हाँ, सयक़रअ, सयक़रअ का मतलब अन करीब पढ़ेगा, क़रअ यक़रअ। जी, नया तालिब इल्म, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने कहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। चलें, अब हम आगे देखते हैं। सयक़रअ तालिबुल जदीदु, अब ये जदीद जो है सिफ्त है किसकी? अत्तालिबु की। तो नए तालिब, नया तालिब, अनकरीब नया तालिब इल्म पढ़ेगा क्या? दरसन सहलन, आसान सबक, बिइज़निल उस्तादी गदन, उस्ताद की इजाजत से अगले दिन। ठीक है जी, गदन का मतलब अगला दिन। तो अब आपके सामने ये आ गया, सयक़रअ तालिबु, अन करीब पढ़ेगा, अत्तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म, दरसन सहलन, आसान सबक, बिइज़निल उस्तादी, उस्ताद की इजाजत से, गदन, कल। हम जैसे कहते हैं ना, हम जल्द से जल्द जो है कल तक हम अपना ये काम कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी तकरीबन कोई कैफियत इस तरह की ही है। अन करीब पढ़ेंगे, अ, नए तालिब इल्म, आसान सबक, उस्ताद की इजाजत से कर। देखें, ये पढ़ेंगे गलत लिखा हुआ है, तालिबू है ना, आप खुद देखें, अत्तालिबुल जदीदू, एक नया तालिब है, यानी एक, हम इसका तर्जुमा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्फा है, लेकिन है तो ये वाहिद का माना दे रहा है ना, तो ये पढ़ेंगे का माना यहाँ पे नहीं होता, बल्कि क्या है, अनकरीब पढ़ेगा नया तालिब इल्म, आसान सबक, सहलन, दरसन सहलन, और क्या, उस्ताद की, बिइज़निल उस्तादी, उस्ताद की इजाजत से, गदन, कल। ज़रब वलदु हामिदिन, जी, अब आप लोग सिर्फ इसी का तर्जमा करें, ज़रब वलदु हामिदिन। जी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे इस तरह के जुमले अब आ चुके हैं ना। ज़रब वलदु हामिदिन, आगे नहीं करना, सिर्फ इसी यहाँ तक तर्जमा करना है। जी माशाल्लाह, और कोई साथी? आपका मैसेज माशाल्लाह जल्दी जल्दी आता है, बाकी सबका भी जल्दी आना चाहिए। जो ही मैं पूछूं तो फौरन सारे लोग तैयार बैठे हों, मेरा मकसद आपको जगाना होता है, और नहीं तो मैं तो बोलता रहूं। जी, हामिद के लड़के ने मारा। ठीक है जी, वरबा वलदु हामिदिन तिफला ज़ैनबा। अब देखें, ये जो मारने वाला है वो रफा की हालत में है, अब उसने मारा किसको है? जैनब के लड़के को। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इसी तरह एडवांस होना चाहिए हम सबको, ताकि उसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। जो बंदा जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा, सब सारे उसको उतनी ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो पीछे रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। जी, जैनब के बच्चे को, माशाअल्लाह। चलें जी, अब हम खुद तर्जमा कर लेते हैं। ज़रब वलदु हामिदिन, हामिद के लड़के ने मारा, तिफला ज़ैनबा, ये देखें, तिफला ज़ैनबा, जैनब का बेटा।
تو طفلہ زینب بھی ہونا چاہیے تھا نا، تو زینبا کیوں آیا ہے؟ جی یہ اس کا جواب ہے، زینبا کیوں آیا ہے؟ زینب کا بیٹا ہے نا؟ نہ 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 نہ۔ زینبا تو مفعول نہیں ہے نا، طفل تو مفعول ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زینب، زینبا، زینبا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مبنی بھی نہیں ہے، یہ ہے غیر منصرف، اس وجہ سے یہ جر کی حالت میں زیر قبول نہیں۔ ہاں یہ اگر اس وقت مضاف ہوتی نا پھر زینب زیر قبول کر لیتی، لیکن ابھی اس نے زیر قبول نہیں کی۔ اچھا جی، دیکھیں اب، ضرب ولد حامد طفل زینب، حامد کے لڑکے نے زینب کے لڑکے کو مارا، فی غرفت عائشہ، اب دیکھیں غرفت عائشہ اصل میں کیا ہے؟ عائشہ کا کمرہ ہے نا، عائشہ کی ہونا چاہیے تھا، اس نے کیوں عائشہ تھا یہاں پہ لگا ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی غیر منصرف اسم ہے۔ اچھا، فی غرفت عائشہ تھا، عائشہ کے کمرے میں، بعد الصلاة المغربی، مغرب کی نماز کے بعد، اب دیکھیں المغربی صفت ہے کس کی؟ الصلاۃ کی، ٹھیک ہے، بعد الصلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کے بعد۔ اب دیکھ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اتنی بڑی عبارت آپ نے باقاعدہ گرامیٹیکلی سمجھ لی، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ اب ہم روانی سے ایک ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ ضرب ولد حامد طفل زینب، حامد کے بیٹے نے زینب کے لڑکے کو مارا، فی غرفت عائشہ، عائشہ کے کمرے میں، بعد الصلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کے بعد۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، زینب کے بچے کو عائشہ کے کمرے میں مغرب کی نماز کے بعد، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، ڈالتے ہیں یا ٹھونستے ہیں ایک ہی بات۔ اچھا جی، فما ربحت تجارتهم، مگر یہ سودا، فما ربحت، پس نہیں نفع دیا، تجارتهم، ان کی تجارت نے، تجارت، تجارت نے، ہم، انہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یخطف ابصارهم، یخطف، وہ اچک لے، ابصارهم، ان کی بصارت کو، یعنی اس کی، ان کی نظر کو۔ وَأَنزَلْنَا، اور بے شک اور ہم نے نازل کیا، من المعصرات، پتلیوں میں سے، ماء ثجاجا، پانی لگاتار۔ جی جی، بینائی آپ نے بہت اچھا زبردست لفظ لکھا ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ، لگاتار بارش برسائی۔ نہیں جی، اب ہمارا میرے خیال میں آخری ہی چل رہا ہے، یہ جو سلائیڈ ہے تقریباً ٹائم مکمل ہونے لگا ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے پلایا تم سب کو، مَاءً فُرَاتًا، میٹھا پانی، وَأَسْقَيْنَا، اور ہم نے پلایا، تم سب کو، مَاءً فُرَاتًا، پانی میٹھا۔ تو اب دیکھیں
اسقینا، نا یہاں پہ فائل ہے، اور جو ہے تم سب جو ہے مفعول ہے، ما ان فرادا۔ لیں جی، ہمارا جو آج کا سبق ہے یہاں پہ 37 نمبر سلائیڈ مکمل ہم نے کی ہے، 38 نمبر یعنی 38 نمبر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آج ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔